پھر یہ کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اس مقام پر قرآن مجید نے نساؤکم حرث لکم فرمایا، ایک اور مقام پر اسی تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، یعنی لباس ہونے میں دونوں مساوی ہیں۔ دوسرے مقام پر یعنی نساؤکم حرث لکم میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا کہ جس طرح آپ اپنی اور چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ان کی بھی حفاظت کریں، ان کو پروٹیکشن دیں اور گھریلو تعلقات کو ٹھیک رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گھریلو تعلقات ٹھیک رکھنا مرد کی ذمہ داری ہے؟ بہت حد تک یہ بات ہے، اور کافی حد تک یہ معاملات خواتین پر بھی بیس کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے تعلقات کا اثر ان کے اولاد پر پڑتا ہے، اور نتیجے کے طور پر اولاد جو ہے اگر دونوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو پھر اس کھیت کا پھل جو ہے وہ جلی ہوئی فصل کی صورت میں ہوتا ہے۔ جس طرح جلی ہوئی فصل جو ہے، جس طرح جلی ہوئی فصل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس طرح غیر تربیت یافتہ اولاد وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو جو غیر تربیت یافتہ اولاد ہے وہ آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کو اس کا نقصان ہے، اور اس کا نقصان کتنی دور تک جا سکتا ہے، یہ معاشرتی نقصان کتنا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں صحیح اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ بلکہ ایک خراب بچہ اگر نہ سدھرے تو یقینی طور پر اس کے اثرات جو ہیں وہ کئی نسلوں تک جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ خرابیاں موروثی تو نہ صحیح مگر کسی حد تک جا کے موروثی جب یہ بن جائیں گی تو پھر اس کی خرابیاں جو ہیں یہ بڑا نقصان پہنچائیں گی اور معاشرتی سطح پر آگ لگائیں گی۔ تو بیٹوں کی تربیت کے اپنے اصول ہیں، بیٹوں کی تربیت کے اپنے اصول ہیں، بیٹیوں کی تربیت کے اپنے اصول ہیں۔ جب ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی، اور ان کی تربیت کہاں تک جا کے مکمل ہوگی، اس کے لیے بزرگوں نے جو مختلف کتابیں لکھی ہیں ان کا پڑھا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ امام غزالی یا اور جو بزرگ ہیں انہوں نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور غزالی کی تو پوری کتاب ہے اس پر ایھا الولد، جس میں باپ نے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ دیکھیے بچے کو نصیحت بھی اس وقت فائدہ مند ہوتی ہے جب بچپن سے اس کی تربیت کی جا رہی ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ باپ مرتے دم اس کو نصیحت کرے اور مرتے مرتے اس سے کہے کہ یہ مت کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، تو ایسی نصیحتوں کا بچے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بچے کی تربیت میں اگرچہ ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے لیکن باپ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے اس میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باپ پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ بچے کو ایک وقت دے وہ، اور اس وقت میں اسے سمجھائے، اس کی تربیت کرے، یعنی بہتر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کھیتیوں کا مقصد جو ہوتا ہے، کھیتوں کا جو زمینیں آپ کی ملکیت میں ہوتی ہیں، اس کی فصل اگر صحیح نہیں ہے، یعنی اس میں جو فصلیں اگ رہی ہیں اگر وہ صحیح نہیں ہیں، یا صحیح وقت پہ آپ نے اس کی نگرانی نہیں کی، تو پھر ایسے فصلوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو باپ پر خرچ اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بچے کی تربیت کا خیال رکھے۔ لڑکوں کی تربیت کے معاملے میں خاص کر باپ کو بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے، اور بچوں کی تربیت کے معاملے میں ماؤں کو چوکنا رہنا چاہیے،
کیونکہ بچیوں کے ہر معاملے میں نہ تو باپ بول سکتا ہے اور نہ ہی اسے ہر معاملے کا علم ہوتا ہے، وہ ماؤں کو ہوتا ہے۔ بیٹوں کے یا بچوں کے جو معاملات ہیں انہیں باپ بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے، اور وہ اسے دیکھنا چاہیے بھی، کیونکہ بیٹا ہر معاملے کو ماں سے زیر بحث نہیں لا سکتا اور نہ ہی اس سے بات کر سکتا ہے۔ باپ سے بچے کو خوف ضرور ہونا چاہیے، مگر اتنا بھی نہ ہو کہ وہ بہت اہم بات بھی اسے نہ بتا سکے۔ اس معاملے کو اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ بیٹا جب چاہے اپنی کسی تکلیف کا یا اپنے کسی معاملے کا باپ سے اظہار کر سکے اور اپنے لیے ایک اچھا مشورہ مانگ سکے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ بچے کو اگر آپ کو فرما بردار رکھنا بھی ہے تو اپنا خوف اس پر اس حد تک رکھیے کہ وہ اپنی تکلیف کا، اپنی زندگی میں اہم معاملات کا آپ سے لازمی طور پر یعنی ذکر کر سکے، اور جو گائیڈ لائن وہ آپ سے لے سکتا ہے وہ ضرور لے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے 24 گھنٹے کا خوف اس پہ رکھا اور کوئی چیز آپ سے وہ ڈسکس نہیں کر سکا اور کسی چیز میں آپ سے وہ بات نہیں کر سکا، تو پھر یہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ پھر وہ دوستوں سے اپنے معاملات پہ گفتگو کرے گا، جو کہ ایک بہت خطرناک سائن ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اس آیت شریفہ میں دو باتیں ایک ساتھ ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تو یہ بھی ایک اذن عام ہے کہ تم اپنی کھیتیوں کی طرف جیسے چاہو اس طرح آؤ، یعنی شرم و حیا کا دامن بھی تار تار نہیں ہوا اور بات بھی ہو گئی۔ تو یہ قرآن مجید ہی کا اسلوب ہے، کہیں اور بات آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی۔ اور اسی میں یعنی آپ کسان، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کو کھیت سے تشبیہ اور اولاد کو بطور فصل زیر بحث لایا گیا، اگرچہ فصل کا اطلاق نہیں کیا گیا وہاں پر۔ اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری شاید مرد پر ہی ڈالی گئی ہے، یعنی وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ بزرگوں نے، مفسرین نے بغیر کسی یعنی رکاوٹ کے اور بغیر کچھ ذہنی تعامل کے براہ راست یہ بات ارشاد فرمائی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، یعنی اس میں کسی کو شش و پنج نہ رہے، کوئی شش و پنج میں نہ رہے کہ قدموا لانفسکم سے مراد ہے اچھی اولاد، اور اچھی اولاد اس لحاظ سے کہ انسان جب مر جاتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں چھوڑتا ہے پیچھے۔ ایک وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یعنی دوسروں کا نفع پہنچے، ایک اولاد صالح۔ تو اولاد صالح جو ہے وہ بھی تقریباً تو کیا یقینی طور پر اولاد صالح کی دعا والدین کے حق میں انتہائی کارآمد ہے۔